وضو عبادت کی غرض سے مخصوص طریقے سے منہ، ہاتھ، سر اور پیروں کو پانی سے تر کرنے کا نام وضو ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں وضو کا مسنون طریقہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، عملی طور پر کس طریقے سے وضو کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم وضو کا آغاز کریں، سب سے بنیادی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور کسی بھی عمل کے کرنے سے قبل زبان سے نیت کرنا، چاہے وہ نماز کی ہو یا وضو کی ہو یا روزے کی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ آپ کے دل کا جو مقام، دل میں جو ایک نیت پیدا ہوتی ہے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے، وہ کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا وضو کر رہا ہوں یا وضو کر رہی ہوں یا نماز پڑھ رہی ہوں، اس کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وضو کرنے سے پہلے آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ وضو کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ پانی کا حد سے زیادہ استعمال کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا اور فرمایا کہ اگر تم نہر کے اوپر بھی بیٹھ کر وضو کر رہے ہو تو پانی کا اسراف یا پانی کی فضول خرچی درست نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین اس طرح کے اپنے بندوں کو پسند نہیں فرماتا جو فضول خرچی کرتے ہیں، چاہے وہ پانی کی فضول خرچی ہو یا کسی دوسری اشیاء کی۔ انہو لا يحب المسرفین۔ میرے محترم بھائی، پانی کے استعمال میں زیادتی ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1 سا پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، اور 1 سا 4 مد کا تقریباً 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام 1 مد سے وضو فرماتے اور 1 مد تقریباً 0.25 لیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس سلسلے میں، وضو کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جناب اس کے فلاں اعمال سنت ہیں، فلاں مسنون ہیں، فلاں واجب ہیں، فلاں اس تفریق میں ہم ڈیٹیل میں نہ جا کر صرف اتنا عرض کریں گے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کر کے دکھائی، وہ کر کے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا ہے، آف کورس جیسے میں نے چشمہ پہنا ہوا ہے تو چشمہ پہن کر اس کو اتار کے رکھ دیا ہے، گھڑی بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اتار کے رکھ دیں، اور انگوٹھی اگر آپ نے پہنی ہے تو انگوٹھی بھی آپ اپنی اتار کر رکھ دیجئے۔ اور نماز کی بنیادی جو شرط ہے وہ ہے وضو۔ وضو اگر آپ کی نماز نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ نماز قابل قبول نہیں ہے جس کی آغاز میں یا جس کے لیے وضو نہ کی گئی ہو۔ اور وضو سے پہلے یا کسی بھی کام سے کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، تو بسم اللہ سے اگر آپ آغاز کرنا چاہیں بہت اچھی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کی جاتی ہے، دراصل صحت کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ بسم اللہ کہہ کر آغاز اپنے کسی بھی نیک کام کا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے کے بعد جب ہم وضو کے لیے اب رخ کرتے ہیں پانی کی جانب، تو پانی کا جیسے میں نے عرض کیا کہ اپنے آپ کو پہلے تو آپ تیار کر لیجئے، اور تیار کرنے کے بعد جب آپ پانی کی طرف رخ کریں گے تو اس کا دھیان رکھیں کہ پانی زیادہ خرچ نہ کیا جائے۔ اب آپ نے پانی کھولا، یہ ہے پانی، اس طریقے سے تھوڑا سا پانی کھول لیا ہے آپ نے، بسم اللہ کہنے کے بعد اب آپ نے 3 مرتبہ اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ یہ یہاں تک کہ ہاتھوں کا دھونا آپ کا
آپ نے گویا کہ وضو کا آغاز کر دیا ہے، اور حضرت عثمان بن عفان نے اس طریقے سے 3 مرتبہ، ایک مرتبہ دھونا تو واجب ہے، اور اس سے زیادہ 3 مرتبہ تک دھونا مسنون عمل ہے۔ کسی بھی وضو کے حصے کو، یا وضو دراصل کہتے ہیں کہ شریعت میں وضو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خاص طور پر ایک مخصوص انداز سے، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا اہتمام کیا ہے، وضو کیا ہے، اس طریقے سے ہاتھوں اور منہ کو دھونے کو وضو کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو لیا ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ کلی کریں گے۔ یہ بسم اللہ کہنے، بسم اللہ صرف آپ کو اگر کہنی ہے تو وضو کے آغاز میں کہیے گا۔ ہر عمل کو کرنے سے پہلے بہت سے لوگ بسم اللہ کہتے ہیں، اور ہر عمل کو کرنے سے پہلے بہت سارے لوگ طرح طرح کے ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کلی کر لی ہے جیسے میں نے کی ہے، اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ کلی کری ہے، اور آپ انگلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے وضو سے پہلے، تو آپ اس کا صاف کرنے کے لیے انگلی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شیخ ابن باز وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے یہ ٹوتھ برش ہے، ٹوتھ برش کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اگر رمضان کے ایام ہوں یا روزے سے ہوں تو اس میں غلو یا زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ 3 مرتبہ یہ کلی ہو گئی ہے، اور پانی کو بالکل بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر پانی ہمارا زیادہ ضائع ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں میں شمار کیا جائے گا جو کہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ آج کے دور میں چونکہ ہمارے اس طرح کے وسائل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا قدیم زمانے میں تو بالٹیوں میں یا ٹب میں بھر کر وضو کر لیا کرتے تھے، اور جتنے پانی سے ہم آج وضو کرتے ہیں شاید پورا گھرانہ یا پورا خاندان وضو کر لیتا ہوگا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں آپ کو پانی ڈالنا ہے۔ یہ اس طرح سے صاف کر لیا آپ نے، 1 مرتبہ واجب ہے، اور یہ دوسری مرتبہ آپ الٹے ہاتھ سے بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 3 مرتبہ آپ نے اپنے ناک کو صاف کر لیا ہے، اس میں بھی غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اب 3 مرتبہ ہاتھوں کے بعد ناک صاف کرنے کے بعد اب ہمیں چہرے کو دھونا ہے، اور چہرے کا یہ جو حصہ ہے، یہ پورا حصہ یہاں تک، یہ چہرے کا حصہ ہے۔ تو جب آپ چہرہ 3 مرتبہ دھوئیں گے تو اس کو آپ کو دھونا ہے۔ یہ بند کر کے آپ اپنے چہرے پر جو پانی ملا ہے آپ کو، اس کو آپ اچھی طریقے سے دھو لیجئے۔ اگر کوئی گھنی داڑھی والے لوگ ہیں تو ان گھڑی داڑھی والے لوگوں کو اندر تک کوشش کریں جتنا وہ پانی اندر تک چلا جائے، اور اگر وہ جلد نظر آ رہی ہو تو اس میں خلال کر سکتے ہیں اور پانی کو اندر تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ آپ نے وضو کر لیا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی آپ نے یہ اچھی طریقے سے، یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کی اگر وضو نہیں ہوگی تو نماز ہی کا آغاز درست نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے وضو کا آغاز کیا، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، کلی کر لی، ناک میں پانی ڈال لیا۔ اب 3 مرتبہ ہم نے اپنے چہرے کو دھو لیا ہے۔ چہرے کو دھونے کے بعد اب ہمیں 3 مرتبہ یہاں تک اس کو کیا بولتے ہیں، کوہنی تک اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، پہلے داہنا ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ۔ اس کے مختلف طریقوں سے آپ، شرط یہ ہے کہ آپ کا پانی یہاں تک پہنچ جائے۔ یہ
یہ ایک مرتبہ ہو گیا. اب آپ نے اس کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے, یہ دھو لیا ہے, یہاں تک پانی پہنچ گیا ہے. یہ دوسری مرتبہ ہو گیا ہے اور یہ تیسری مرتبہ ہو گیا ہے. یہاں آپ نے پانی دھو لیا. ایسا بھی آپ کر سکتے ہیں جس طریقے سے بہت سے لوگ کرتے ہیں, یہ ایسے کر کے, یہ اس طریقے سے آپ دھو سکتے ہیں. لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب تک کہ آپ ایسے نہیں کریں گے تو آپ کی وضو ہی نہیں ہوگی. میری نواسی نے بھی جب میں نے اس کو بتایا تو ٹیچر نے اس کو کہا کہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے. یہ شرط نہیں ہے, شرط یہ ہے کہ آپ کا کوہنی تک ہاتھ دھل جائے اور گیلا ہو جائے. اسی طریقے سے اب تیسری مرتبہ آپ کو, یہ ایک مرتبہ آپ نے یہاں سے کیا اور میک شور کہ آپ اس کو, یہ آپ کا پورا گیلا ہو چکا ہے. یہ دوسری مرتبہ گیلا ہو گیا اور یہ تیسری مرتبہ ہم نے ہاتھوں کو دھو لیا ہے. اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد یہ ہاتھ دھونے کے بعد ہمیں سر کا مسح کرنا ہے. اور سر کا مسح بھی بہت اہم ترین ہے. اس میں بہت سارے لوگ غلو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کچھ کمی اور زیادتی کرتے ہیں. اس کے لیے اس کو بہت ضروری ہے کہ آپ سن لیں اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے مسح کے لیے نیا پانی بھی لینا جائز ہے, اور اگر آپ جو آپ کے ہاتھوں پہ پانی لگا ہوا ہے اسی سے آپ اپنے سر کو مسح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بالکل درست ہے اور جائز ہے. پانی کے لیے اس طریقے سے آپ نے پانی لیا اور پانی لینے کے بعد پھر آپ نے یہ اپنے شروع سے لے کر آخر تک یہ سر کا مسح ہے, یہ سر کا حصہ ہے. یہ دیکھیے یہاں سے آپ گئے, یہ آپ پیچھے آ گئے اور یہاں سے پھر واپس لے آئے. اس طریقے سے یہ پورا سر کا مسح آپ کا ہو چکا ہے. اب آپ کو نواب تھینک یو, کان کا مسح آپ کو کرنا ہے. تو کان میں آپ نے اس طرح سے انگلی ڈال لی ہے اور انگلی ڈال کر آپ صاف کریں اس کو. یہ اس طریقے سے آپ نے صاف کر لیا ہے. اور پھر جس طریقے سے گاڑی کے وائپر ہوتے ہیں نا, یہ اس انداز سے نواب, یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو گاڑی کے وائپر کی طریقے سے اپنے کان کا بھی مسح کر لیا ہے. تو کان کا بھی مسح آپ کا ہو گیا ہے. بہت سے لوگ یہاں آ کر اپنی گردن کا مسح کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اس بارے میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث گردن کے مسح کے لیے ثابت نہیں ہے. بلکہ جو لوگ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جس نے اپنی گردن کا مسح کر لیا وہ طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا, یہ جھوٹی روایت ہے, من گھڑت روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گردن کا مسح کرنا ثابت نہیں ہے, اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ یہ بدعت ہے. تو ہم نے ہر عمل کر کے آپ کو دکھایا ہے. اب باقی ہے پیروں کا دھونا. پیروں کو دھونے سے پہلے ایک بار پھر میں یہ عرض کر دوں کہ اس وضو کے کرنے میں کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف عورتوں اور مردوں کے درمیان نہیں ہے کہ عورتیں اس طریقے سے کریں گی اور مرد اس طریقے سے کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو پانی کا اسراف نہ ہو, اور کسی بھی خاص عضو کو دھوتے وقت سبحان اللہ, الحمدللہ یا طرح طرح کے ذکر و اذکار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اب ہم جائیں گے پیر دھونے کی جانب. پیر دھونے کے لیے آپ جب پیروں کی طرف جاتے ہیں تو یہ یہاں سے آپ دیکھیں, یہ ہلکے سے پانی کھولا آپ نے اور ایک ایک کر کے انگلی کے, پیروں کی انگلی آپ نے یہاں ایسے دھو لی ہے. یہ وہ ٹخنا ہے, یہ حصہ, اس حصے تک آپ کو دھونا ہے. اور بہت سے لوگ ایڑیاں نہیں دھو پاتے ہیں, وہ اتنی عجلت میں ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں سخت وعید آئی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی ایڑی کو نہیں دھو پاتے ہیں. کسی عضو پر معمولی سی جگہ کو بھی چھوڑنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے قدموں میں خشک جگہ چھوڑ دیتے ہیں فرمایا
ایڑیوں والوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پوری طرح سے کیا کرو۔ حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خفین پر مسح کریں، اس شرط پر کہ انہیں وضو کے بعد پہنا ہو، اور آپ نے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کرنے کی رخصت عنایت فرمائی، اور ہم انہیں جنابت سے طہارت کے وقت ہی اتارا کرتے تھے۔ ان کے لیے جہنم کی وعید یا شدید مذمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں موجود ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ وضو کے لیے سیدھا پیر آپ نے دھو لیا ہے، ایڑی کے نیچے اور ٹخنوں تک، اصل میں یہ جو حصہ ہے نا، یہ عقاب ٹخنوں کے بارے میں ہے۔ یہاں یہ دوسرا پیر ہم نے دھویا ہے، الٹے پیر کو ہم نے، اور یہاں اس کو صاف کر کے اچھی طریقے سے یہ جو ٹخنے ہیں ان کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے تاکہ آپ اس شدید وعید سے بچ جائیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کے کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید حدیث میں بیان کی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے یہ آپ کا مکمل وضو ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ جو مسنون دعا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کر لیتے تو اس کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے، لیکن ہاتھ اٹھا کر یا انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص مکمل وضو کر کے یہ دعا پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم اجعلنی من المطہرین وجعلنی من الطیبین الطاہرین، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہاں وضو کا اختتام ہو گیا ہے۔ ہم نماز بھی اسی طریقے سے آپ کو پڑھ کر دکھائیں گے، مختلف وطر کے طریقے بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ اس وضو کی اختتام پر پہنچیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد ہمیں اپنے جسم کے حصوں کو نہیں دھونا چاہیے، حالانکہ آج کل کے گھروں میں یا مساجد میں کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صاف صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو جو پانی ٹپک رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو، جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں، جب ہمارا پانی ٹپکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے اور گناہ معاف کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ویڈیو سے لوگوں کی اصلاح فرما دے اور صحیح طور پر وضو کرنے کے طریقے کو ایک بار آپ کی خدمت میں ہم نے پہلے بھی پیش کیا تھا، ایک بار اور پیش کر رہے ہیں، اس امید پر کہ اسے دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے آپ، اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی قیمتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔